آج کل دنیا میں زندگی کا معمول عام دنوں کے بالمقابل قدرے مختلف ہے۔ ان دنوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں میں جہاں بعض لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہاں ایک مومن کی زندگی میں برپا ہونے والا ہر تغیر اس کی روحانی، اخلاقی اور علمی ترقی کا موجب بنتا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے آج کل بچے، بوڑھے، نوجوان سب اپنے گھروں تک محدود ہیں۔ ان ایام کو ہم اپنی روحانی اور علمی استعدادوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ الحکم نے آج کل جو لوگوں کی رائے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اس پابندی کی وجہ سے گھر بیٹھ کر کس طرح وقت گزارتے ہیں، اس میں اکثر لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جماعتی قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب اور جماعتی لٹریچر پڑھ کر ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور بہت سے تبصرے تو آج کل مختلف دنیاوی سائٹس پر دنیا دار بھی کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور ہماری گھریلو زندگی واپس آ گئی ہے۔ بس ہمیں بھی اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی حالتوں کو سنوارتے ہوئے اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ MTA پر بڑے اچھے پروگرام آتے ہیں، کچھ وقت ان پروگراموں کو بھی اکٹھے بیٹھ کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی باجماعت نماز کی ادائیگی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ نوافل اور نماز تہجد کا اہتمام خدا کے فضل کو حاصل کرنے میں ممد ہے۔ دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم ہے، اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ نیز قرآن کریم کے ترجمے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے منتخب حصوں کو حفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مرکزی ویب سائٹ alislam.org موجود ہے، جس پر جماعت کا تمام بنیادی لٹریچر یکجا کیا گیا ہے۔ اس میں ایک سیکشن قرآن کریم کا بھی ہے، جس میں مختلف زبانوں میں قرآن کریم، تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کی بیان فرمودہ تفاسیر، نیز علماء سلسلہ کی قرآن کریم کے متعلق کتب موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی ترجمۃ القرآن کلاسز کی ویڈیوز بھی استفادے کی غرض سے دستیاب ہیں۔ اس ویب سائٹ پر ایک سیکشن احادیث کا بھی ہے، جہاں پر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی کتب ترجمے کے ساتھ موجود ہیں۔ نیز احادیث سے متعلق دیگر کتب بھی موجود ہیں۔ مزید یہاں خلفائے کرام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشادات اور خطابات اور کتب موجود ہیں۔ امام آخر الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی علمی استعدادوں کو بڑھانے کا بنیادی اور بہترین ذریعہ ہے۔ آ جائے پھر سے دور شرافت خدا کرے۔ alislam.org پر کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان میں سے بعض کتب کے تراجم بھی مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 50 کے قریب کتب ایسی ہیں جن کے صفحات کی تعداد 100 سے کم ہے۔
لہٰذا ان کتب کا مطالعہ ان دنوں میں بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ دیانت خدا کرے۔ ان کے علاوہ سلسلہ احمدیہ کی سینکڑوں کتب اس ویب سائٹ پر دستیاب ہیں جن کا اپنے ذوق و شوق کے مطابق مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کے اس دور میں احباب جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے MTA انٹرنیشنل کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی موجود ہے، جہاں پر حضور انور کے خطبات، خطابات، کلاسز اور مختلف موضوعات پر بننے والی مفید ڈاکومنٹریز، علمی و تربیتی پروگرامز نشر ہوتے ہیں، جسے تمام افراد خانہ کو مل بیٹھ کر دیکھنا اور سننا چاہیے۔ اسی طرح MTA پر بچوں کے حوالے سے پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں جن سے بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ الحمید ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ نواسے ہیں۔ آپ نواسے ہیں حضور رضی اللہ عنہ کے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نواسا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، نواسا بیٹی کے بچے کو کہتے ہیں۔ بیٹی کے بیٹے کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ MTA.TV پر جا کر اپنے پسندیدہ پروگرامز بھی کسی بھی وقت دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام پروگرامز YouTube کے چینل MTA آن لائن 1 پر بھی دستیاب ہیں۔ خدائے مہرباں کا ہے بڑا احسان۔ حالات حاضرہ سے مطلع رہنا بھی ہر فرد کے لیے ازبس ضروری ہے۔ اس کے لیے جماعتی طور پر اخبار الفضل روزانہ کی بنیاد پر شائع ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ بھی کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے alfazlonline.org پر جا کر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحکم جماعتی تاریخ، علمی مضامین اور حضور انور کے تازہ ارشادات کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بدر، الفضل انٹرنیشنل، ریویو آف ریلیجنز بھی آپ کے علمی معیار بڑھانے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک جماعتی ویب سائٹ وقفنو.org ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جہاں پر نصاب وقفنو بھی موجود ہے اور کلچنے وقفنو کی کلاسز اور والدین کے لیے رہنمائی بھی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ جب آپ میرے ایج کے تھے تو آپ کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیسے تھا؟ تم کتنی ایج کوئی ہو؟ 11 کی ہوں۔ 11 کی؟ بس ہمیں نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں، اور جب مشکل میں پڑھتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے رو رو کے۔ بس تم بھی اس طرح کیا کرو۔ وقت ایک خزانہ ہے، اگر ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں تو یقیناً ان ذرائع کو استعمال کر کے ہم اپنی روحانی، اخلاقی اور علمی استعدادوں کو بڑھاتے ہوئے ایک مفید وجود بن سکتے ہیں۔ کرتے رہو ہر ایک سے مروت خدا کرے۔